بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام دیکھنے والے چاہنے والے جتنے بھی اس وقت مجھے دیکھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ سب کو خیر و عافیت سے رکھے۔ پروردگار ان ایام کا صدقہ محرم الحرام جنہوں نے انتہائی عقیدت اور محبت سے اور صبر سے یہ دن گزارے ہیں اور حضور کی آل کے غم میں شریک ہوئے ہیں، اپنے اپنے طریقہ کار سے، کسی نے پانی تقسیم کیا، کسی نے لنگر تقسیم کیا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو ہمیشہ سلامت رکھے۔ پروردگار آپ کو غائب سے رزق دے، عزت دے، خوشیاں دے، حضور کا صدقہ اور ان کی پیاری آل کا صدقہ اور پیارے صحابہ اکرام کا صدقہ اور اللہ کے ولیوں کے صدقے میں اللہ آپ کی ہر مشکل کو آسان فرمائے۔ ہم آپ کے لیے دعا گو ہیں، آل نبی اولاد علی ہمیشہ کی طرح۔ آج ہم کچھ چاہنے والوں نے گفتگو کی جس میں کچھ قیامت کی نشانیوں کے متعلق پوچھا گیا ہے اور آخری زمانے کے لوگ کہ اس وقت وہ کون سا زمانہ ہوگا جس وقت یہ قیامت کی نشانیاں ظاہر ہوں گی۔ تو آج الحمدللہ ہم اپنے چاہنے والوں کو بتائیں گے جو باتیں اللہ کے نبی نے فرمائی ہیں اور جو نبی کی آل نے فرمائی ہیں اور جو پیارے صحابہ اکرام نے فرمائی ہیں یا ولیوں سے ہوتی ہوئی ہمارے تک آئی ہیں، وہ یہی تھی زمانے کی جو زمانہ اس وقت کون سا ہوگا، لوگوں کے حالات کیا ہوں گے، کیونکہ لوگ اس وقت جھوٹ بولیں گے، ضمیر اور دل مردہ ہو جائیں گے، کسی کے اوپر رحم نہیں آئے گا، ہر چیز میں ملاوٹ ہوگی، یہ صرف دکھاوے کے رشتے ہوں گے، خون سفید ہو جائیں گے۔ بہت سی ایسی باتیں اللہ کے ولیوں سے ہوتی ہوئیں جو کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ نے ہمیں بتائیں۔ اس طرح ہم نے کیونکہ جب یہ ساری باتوں پہ اسٹڈی کی، اس پہ ہم نے اپنے امام علی علیہ السلام کا ایک پھر فرمان نکالا کہ ایک روز ان کی خدمت میں ایک شخص آیا اور آ کر فرمانے لگا کہ یا علی سرکار، وہ دور کون سا ہوگا جب قیامت کی نشانیاں ظاہر ہو جائیں گی اور اس زمانے میں لوگ کس طرح کے ہوں گے؟ اس پر امام علی علیہ السلام نے فرمایا کہ آخری زمانے کے لوگ بھیڑیے ہوں گے اور حکمران جو ہیں وہ درندوں کی طرح ہوں گے، اور جو درمیانی طبقہ ہوگا وہ کھا پی کے مست رہے گا، اور فقیر اور نادار لوگ جو ہیں وہ بالکل مردوں کی طرح پائے جائیں گے۔ سچائی ختم ہو جائے گی اور جھوٹ ابھر کے آگے آ جائے گا۔ محبت جو ہے وہ لفظوں اور زبان تک صرف محدود رہے گی، اور لوگوں کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے رنجشیں ہوں گی اور ایک دوسرے کے منہ پر تعریفیں کریں گے اور منافقت پائی جائے گی، ایک دوسرے کے لیے نفرت رکھیں گے دلوں میں، عفت اور پاک دامنی نرالی سمجھی جائے گی، شریف لوگوں کو بیوقوف سمجھا جائے گا، کم ظرف اور دھوکے باز لوگوں کو عقل مند سمجھا جائے گا، ان سے دوستیاں رکھی جائیں گی۔ اور یاد رکھنا کہ وہ زمانہ ایسا ہوگا جہاں اللہ کے رسول کے ممبر پر لوگ کرتبل دکھائیں گے اور آگے بیٹھے لوگ ہنسیں گے، اور یاد رکھنا کہ لوگوں کے ضمیر مردہ ہو جائیں گے اور انسانوں کے نزدیک خواہشات اور دولت کے علاوہ کچھ بھی نہ ہوگا۔ انسان کی شخصیت کو دولت میں تولا جائے گا اور اس زمانے کے لوگوں کے نزدیک کردار کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی، اور انسان یوں اپنے ہاتھوں سے اپنی روح کو کمزور کرنے لگیں گے اور ان کی غذا اور آب و ہوا سے لے کر ہر چیز میں ملاوٹ ہوگی۔ تو اس پر وہ شخص جو بیٹھا ہوا تھا امام علی علیہ السلام کے پاس تو فرمانے لگا کہ یا علی سرکار، مسلمان مومن اس وقت اس دور میں کیا کرے؟ تو اس پر حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا اس شخص سے کہ اس دور میں اس شخص کو یہ چاہیے کہ وہ اپنے سارے دن کے حساب کتاب رات کو کر کے سوئے کہ سارا دن میں نے کتنی نیکیاں کی ہیں، کتنے گناہ کیے ہیں، اور اللہ سے اپنے گناہوں کی توبہ کرے اور اپنی تنہائیوں کو پاک کرے۔ اور یاد رکھنا کہ اس دور میں وہی شخص جنت میں جائے گا جو اپنی خواہشات کو ختم کر کے اپنے نفس پہ قابو پا لے گا، اور وہ شخص سب سے پہلے اپنے آپ کو دیکھے گا کہ جو وہ دیکھ رہا ہے دوسروں کے اندر عیب، کیا وہ عیب اس شخص کے اپنے اندر تو نہیں ہے؟ اور یہ جتنی بھی گفتگو مولا علی نے بتائی ہے، مولا علی فرماتے ہیں کہ جو انسان اس سوچ کو قائم کرے گا
وہ دنیا اور آخرت کی تمام نعمتوں سے نواز دیا جائے گا اور اللہ تعالیٰ اس انسان پر اپنی رحمت کے دروازے کھول دے گا۔ تو میں اپنے مریدین، چاہنے والوں کو، دوستوں کو پیارے صحابہ کی باتیں بتاتا ہوں، اس لیے کہ وہ ان چیزوں سے باز رہیں جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جن چیزوں سے منع فرمایا ہے۔ عدل کریں، انصاف کریں، ملاوٹ نہ کریں، سچ بولیں، کوئی ایسی غلطی نہ کریں جو حضور کو پسند نہیں ہے۔ یہ ان لوگوں کے لیے یہ تمام باتیں بتائی گئی ہیں، اور یہ وہ لوگ، وہ زمانہ، اور یہ قیامت کی نشانیوں کا زمانہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1450 سال پہلے ہی ہمیں بتا دیا تھا، اور پیارے آقا کی آل نے، پیارے صحابہ نے بھی ہمیں یہی ساری باتیں بتائی ہیں۔ اس لیے میرے تمام چاہنے والے عقیدت مند ان چیزوں پہ غور کریں۔ یہ جو گفتگو ہم آپ کو بتاتے ہیں یہ بڑی قیمتی ہوتی ہے، اس پہ عمل کریں اور اس کو صدقہ جاریہ کی نیت سے اسے آگے بھی پیش کریں، شیئر کریں، لائک کریں اور کمنٹس میں آمین لکھیں، تاکہ پتہ نہیں اللہ تعالیٰ کس کے آمین لکھنے سے رحمتیں کر دے، برکتیں کر دے، انسان کی آنے والی مصیبتیں، پریشانیاں، دکھ درد دور ہو جائیں، اور جس چیز کی جو رکاوٹ ہے اللہ تعالیٰ اس ذکر کا صدقہ آل نبی اولاد علی آپ کے لیے دعا گو ہیں کہ پروردگار آپ کو سکون دے، صحت دے، عزت دے، رزق دے، خوشیاں دے، اور آپ ہمارا اسی طرح ہمارا ساتھ دیں۔ مجھے بڑا اچھا لگا ماشاءاللہ پچھلے جو ایام تھے، جو ہم اہل سنت نے تمام واقعات بتائے، جو لوگ ان چیزوں سے بے خبر تھے، ہزاروں لوگوں کے ٹیلی فون آئے، واٹس ایپ پہ انہوں نے بہت سی خوبصورت محبت کے پیغامات دیے، اور شکریہ ادا کیا کہ پھر صاحب آپ نے ہمیں جو یہ روشنی دی ہے، حقیقت کی باتیں بتائی ہیں، اسے سن کر ہمیں بڑا اچھا لگا۔ یہ ہماری محبت کی باتیں، گفتگو ہر روز ایک صبح کو اور ایک شام کو آپ کے پاس ہمارا کوئی نہ کوئی پیغام آئے گا جو بہت قیمتی ہوتا ہے، اسے غور سے سنا کریں، جو آپ کی دنیا اور آخرت کو سنوار دے گا۔ بہت شکریہ۔